دعوت مختصر ہو، اخلاق بلند ہوں، تیر کی طرح اندر بات جائے گی۔ باتیں لمبی ہیں، اخلاق سے خالی ہیں، اوپر سے گزر جاتی۔ لوگوں کو محبت دو، پتہ نہیں کیا کیا ہیرے بکھرے پڑے۔ میری عامر خان سے ملاقات ہوئی، اللہ کی قسم بطور انسان کروڑوں میں ایک آدمی، کروڑوں میں۔ وہ مجھ سے کیا متاثر ہوتا جتنا میں اس سے متاثر ہوا۔ اس نے کچھ باتیں اپنی مجھے کہا، یہ آپ نے کسی کو بتانی نہیں، لیکن میں نے کہا عامر میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے بیعتی ہو جاؤں۔ کمال ہے یار، تو اتنا عالی انسان، اگر ایک خطا اس میں ہے تو باقیوں کو اسے آنکھیں مت کر لیں، وہ چھوڑ دو جی وہی ہو کوئی بندہ۔ اتنی صفات والا انسان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ لیکن لوگ ایسے عجیب، میں مل کے نیچے اترا ہوں جی، پھر جی اس نے توبہ کر لی جی، اس نے جی پھر 4 مہینے کا ارادہ کر لیا، اس نے جی داڑھی رکھنے کی نیت کر لی۔ میں کہا 2 لتر میرے سرے سے مارو کہ میں انہوں ملیا کیا ہوں۔ ایسے بے وقوف، ایسے بے وقوف۔ اب تک اس کے میسیج آتے کہ میں زندگی میں کسی سے متاثر نہیں ہوا، تم پہلے آدمی ہو جس سے میں متاثر ہوں۔ میں نے کوئی جادو کیا، صرف محبت۔ لوگوں کو محبت دو، قریب ہوں۔ میں جب گیا بڑی مشکل سے اللہ نے، ملاقات کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، وہ مجھے نہیں جانتا تھا، میں اسے نہیں جانتا تھا، تو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا ملاقات کا۔ تو اللہ نے شاہد آفریدی کو بھیج دیا۔ شاہد آفریدی اس کی دوستی تھی، ہمارا جو کرکٹر ہے۔ میں نے اس سے فون پر کہا یار میری ملاقات تو کرا۔ اس نے ملاقات کروائی، تو اس نے مجھے کہا آدھا گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ۔ جب میں پہنچا میکسیمم پونا گھنٹہ، میں نے ٹھیک۔ میں گیا تو وہ سہما ہوا چہرہ کہ بھئی مولانا آ گیا، پتہ نہیں کیا کہیں گے، بھئی یہ تو کیا کر رہا ہے، تو حرام کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، توبہ کر، ابھی تیرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ ڈرا ہوا، سہما ہوا تھا۔ تو اب وہ بیچارہ ایسے بیٹھا ہوا، تو میں نے اس سے بیٹھتے ہی فلموں کی باتیں شروع کر دی۔ اور تھوڑی دیر بعد کہ میں نے محسوس کیا کہ فرام 60 to 72 جو فلم انڈسٹری کو جتنا میں جانتا تھا اتنا وہ نہیں جانتا تھا، تو اس کے اوپر میرے علم کا روپ پڑ گیا، اس کی لائن کا علم تھا نا۔ تو حیران پریشان، یہ واز تو ہو رہے، تو کبھی دلیپ کمار کی باتیں شروع ہو گئیں، کبھی راج کپور کی شروع ہو گئیں، اور کبھی محبوب صاحب شروع ہو گئے، کبھی مدن موہن شروع ہو گئے۔ وہ آدھا گھنٹہ تو یوں ہی گزر گئے۔ تو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کہا جی ہمارا تو ٹائم اوور کا نہیں، اٹھیں چلے ادھر چل کے بیٹھتے ہیں۔ وہ کھانے کی ٹیبل پر تھے، وہاں جا کے بیٹھ گئے، پھر وہیں باتیں شروع ہو گئیں۔ جب اس کا سارا خوف دور ہو اور ریلیکس ہو، اس میں پونے گھنٹے سے 50 منٹ گزر گئے تھے، تو پھر میں نے کہا عامر بھائی آپ حج پہ آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو اپنے نبی کا حج سناؤں؟ کہنے لگے ہاں جی ضرور سنائی۔ پھر میں 1.25 گھنٹہ بولتا رہا، اور وہ ایسے کر کے یہاں سے وہ یوں نہیں ہوا، 1.25 گھنٹہ ایسے بیٹھ کے یوں سنتا، ہلا نہیں اپنی جگہ سے۔ لوگ محبت کے بھوکے ہیں، تم فتوے دینا شروع کر دیتے۔ 2 گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آیا عامر خان۔ حج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے گا، ضرور ہوگی۔ پھر اس کا میسیج آیا کہ میں مدینے چلا گیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں مدینے آ جاؤں گا، میں مدینے پہلے ہو آیا تھا حج سے پہلے۔ تو اس نے کہا کہ آپ 14 تاریخ کو آ جائیں، 4 سے 6 کا ٹائم میں نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ تو میں جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے، 4 بجے 4:15 ہم اس کے ساتھ ہماری سٹنگ شروع ہوئی۔ 4:15 سے 10:15 تک 6 گھنٹے مسلسل، اور اس کے ماتھے پہ ذرا نشان نہیں آیا کہ میں بور ہو رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ہم اٹھے
اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں. محبت. اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں. حج پہ کیسے آ گئے؟ ماں نے کہا تھا. میں نے کہا تجھے کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اماں نے کہا بیٹا مجھے گفٹ نہیں چاہیے، مجھے حج کرا دو. حج پہ چل پڑ. 8 عورتیں خدمت کے لیے ماں کی، چار عورتیں ماں کی خدمت کے لیے، اور 8 نوکر ساتھ. پورے حج میں ماں کی ویل چیئر خود چلائی، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے تھی. تمہیں کسی میں کچھ نہیں نظر آتا، کلمہ تو نظر آتا ہے نا، اسی کی قدر کرو. میرا کزن تھا، فوت ہو گیا. اس نے زندگی میں وہ نمازیں پڑھی جو اس میں پکڑ کے، میں کہا بھائی خضر آنا نماز پڑھی بس. اور اس نے یا عید کی 2 نمازیں سال میں، یا وہ نمازیں جو میں پکڑ کے کھینچ کے لے گیا. ایک دن اس کی گاڑی میں جا رہا تھا، وہ چلا رہا تھا، میں آگے بڑھا. مجھ سے کہنے لگا طارق میاں میں آج تک قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں، میں نے شرم آتی. میں اس کا منہ دیکھنے لگا، ہر عیب اس کے اندر تھا. طارق میاں میں کدی قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں، میں نے شرم آتی. پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا کسی کی پسند آ جائے. عیب نہ دیکھا کرو، خوبیاں دیکھا کرو، اچھائیاں دیکھا کرو. محبت ایک جادو ہے، جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. چپ رہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو. ایک واقعہ ہر جگہ سنایا، یہاں آخری بیان ہے سفر کا، اسی پر بیان ختم کروں گا. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ. ماسی شریفہ مشہور ہو گئی پورے برطانیہ سے. سن 85 میں مری تھی. ہمارے کپڑے دھوتی تھی. تو آ گئی میری بہن کے پاس، کہنے لگی بی بی اے میری نوما میرے نال بڑا لڑتی ہیں، لڑتی خود تھی، تو میں نے کوئی تلیز دے یہ ساریاں میری نوکر بن جاؤں. دیکھو ایک بات بتا کے پھر یہ سنا. ساس سسر اور بہو یہ ایک انتہائی پینک پیدا کرنے والا رشتہ بن چکا، اس لیے کہ ساس اور سسر حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں. ساس اور سسر کا بہو پہ شرن کوئی حق نہیں، کوئی حق. وہ پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں پتر دی شادی کرنی، سانو کوئی روٹی تو کھواوے، چاہ تو پیواوے. میرے ذمہ ہے میں اپنی ماں کے لیے چائے روٹی کا انتظام کروں. میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کچھ انتظام. اگر وہ کرے گی تو اس کی نیکی ہے، احسان ہے، نہیں کرے گی تو مجرم نہیں. پھر ایک امتحان پڑ گیا. میں اجتماع میں تھا رائمنڈ کے پچھلے سال. اس کا میسج آ گیا میری فلم تلاش آ رہی، اس کی کامیابی کی دعا کرو. اے چنگی بڑی. میں کہا اب کیا کروں؟ جواب دینا بھی ضروری، دعا بھی نہیں ہو سکتی، کیا کروں؟ تو جب وہ میسج آیا تو میرے سامنے کوئی 10-12 علماء بیٹھے تھے. میں نے کہا بھائی یہ میسج ہے، اس کا جواب. کہا جی یہ ہمارا فیلڈ نہیں تمہارا ہے، تو ہی جواب دے. میں سارا دن سوچتا رہا، مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا کہ جان بھی بچ جائے جواب بھی چلا جائے. پھر اگلا دن بھی گزر گیا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں عصر کا وضو کر رہا تھا، ایک دم اللہ نے ایک مضمون دل میں ڈالا. تو میں نے فوراً بیٹھ کے اس کو میسج کیا کہ عامر بھائی جو کریٹو ہوتا ہے نا ذہن، یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے. تخلیقی ذہن یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا. اور یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے. اور میں نے تمہارے ساتھ جو وقت گزارا اس میں میں نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں تخلیقی ذہن دیا ہے، تم کریٹر ہو. اور جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کامیابی ناکامی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. آپ کا بھائی. تو فوراً اس کا میسج آیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات ہو گئی. پھر میں تھا ہانگ کانگ، میں نے وہاں سے اس کو میسج کیا. دیکھو کسی مصروف آدمی کو براہ راست فون نہ کیا کرو، میسج کیا کرو کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں، چونکہ میں اس کا بہت ستایا ہوا، بہت ستایا. تو میں نے اسے میسج کیا کہ میں طارق جمیل ہانگ کانگ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں، میں آپ کو فون کر سکتا ہوں.
میں ہمیشہ اسے، اب بھی میرا فون پہ رابطہ ہے، میں پہلے اسے میسج دیتا ہوں، میں آپ کو فون کر سکتا ہوں، اگر اس کا جواب نہ ہے پھر میں نہیں کرتا ہوں۔ کبھی وہ خود کر لیتا ہے، کبھی وہ میسج دے دیتا ہے کال کر لیں۔ تو تھوڑی دیر بعد اس کا فون آ گیا، کیونکہ میں اس وقت دلی میں ہوں، کانفرنس میں تھا، میں نے آپ کا میسج دیکھا تھا، میں اٹھ کے باہر آ گیا ہوں، ابھی آپ سے بات کر کے پھر میں جاؤں گا۔ تو اسے باتیں کرتے کرتے کہنے لگا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہو گئی۔ میں کہا یا اللہ میں کوئی نہیں کی تھی تینوں۔ بھائیو محبتیں بانٹو، نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھ۔ برے کو برا کہنا کون سا مشکل کام، برے کا ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگانا، برائی سے نکالنا، کام تو یہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا، جی وہ جو نوجوان آپ کی مجلس میں بیٹھتے نا، آپ کا اس سے ذرا تعلق ہے، وہ شراب پیتا ہے، آپ اس کو نہ بٹھایا کریں۔ اچھا، اس کی ایک کمی کی وجہ سے باقی خوبیوں سے محروم ہو جاؤں؟ اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن نہیں رکھی۔ اللہ نے کہا ہے 100 نمبر لوگے تو پاس کروں گا، اللہ نے کہا نیکیاں زیادہ ہوں گی گناہ تھوڑے ہوں گے، پاس کر دوں گا۔ میرے اپنے علاقے کا واقعہ، ایک زمیندار تھے بڑے، گالیاں بھی بہت دیتے تھے، ذکر بھی بہت کرتے تھے، یعنی یہ تو میں نے آپ نے سامنے دیکھا ہے، تو پڑھنا سبحان اللہ الحمد للہ، کسی نوکر یعنی میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، پھر دوبارہ دروشی پڑھنا پھر وہ فوت ہو گئے۔ وہ خواب میں کسی کو ملے، اس نے باقاعدہ سوال کیا، میاں صاحب آپ تو گالیاں بہت نکالتے تھے، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے میرا ذکر اور گالیاں تولی، میرا ذکر بڑھ گیا، بخشش ہو گئی۔ بھائیو قدر کرو، قدر کرو۔ میں آپ کو یعنی اندر کے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، بطور انسان کمال انسان۔ جنید جمشید کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ ساتھی اس کے گھر کھانا نہیں کھاتے کہ حرام کمائی، تو وہ بہت ڈس ہارٹڈ ہے۔ نیا نیا تبلیغ میں آ رہا تھا، میرا آگے کہیں سفر تھا، جماعت میں جا رہے تھے، کراچی سے آگے جانا تھا، تو میں نے اسے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں، میں کھانا تیرے گھر کھاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں تمہارے گھر۔ پھر کہنے لگا میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں تمہارے گھر۔ کہا واقعی میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں واقعی تمہارے گھر۔ کہا یہ تو میرا تو گھر تھا، کوئی نہیں کھانا کھاتا، کہتے حرام ہے۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا مولوی نہیں ہوں، میرا گزارا ہو جائے گا۔ کچھ عرصے بعد وہ 4 مہینے کے لیے جماعت میں چل رہا تھا۔ لوگوں کو محبت۔ میں رائمنڈ میں بیٹھا تھا، ایک شخص آ گیا، کہا جی وہ مبارک سینما لاہور میں تھا، اس کا مالک آ رہا تھا چند دنوں سے رائمنڈ، آج وہ کچھ گھر سے لے کر آیا تو ایک دی وہاں کسی رائمنڈ میں کسی کو پیش کی، تو اس نے انکار کر دیا، میں نہیں کھاتا، آپ کی کمائی حرام ہے۔ تو بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا، میں نے کہا اسے لے آؤ جلدی سے میرے پاس۔ وہ اس کو لے کر آئے، تو میں نے کہا جی کیا نام ہے؟ کہا جی ہارون۔ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے سر یوں کر رہا، مجھے چھوٹا سا بزنس ہے۔ میں نے کہا کیا بزنس ہے؟ بہت چھوٹا موٹا بزنس ہے۔ میں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح۔ کہ سینما ہے، سینما ہے۔ میں نے کہا کون سا سینما؟ مبارک سینما۔ مبارک؟ میں نے کہا مبارک؟ ہاں وہ جس میں شمع پروانہ میں نے دیکھی تھی، وہ مبارک صاحب اس کے جو اونر تھے، پہلے ان کی فوٹو آتی تھی، مر گئے تھے وہ، ان کا سیڈ میوزک چلتا تھا، بعد میں فلم چلتی تھی، وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور میں نے اسے یوں دوستی لگائی، دن کے بعد دیکھا تو اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ 4 مہینے لگا۔ لوگ فتوے دینے میں بڑی جلدی کرتے، بدگمان بڑی جلدی ہوتی، کسی میں 100 خوبیاں ہوں، ایک کمی ہو، ساری پہ کانٹا پھیر دیتے۔ میں اپنے ڈیرے میں تھا، ایک انجینئر پڑھا لکھا بڑا آ گیا، تم تبلیغ والے منافق ہو، تم تبلیغ والے جو ہے اوپر سے کچھ ہو اندر سے کچھ ہو، یہ کرتے یہ کرتے یہ کرتے، شروع
میرے ڈیرے میں تھا, مجھے بولنا نہیں تھا, میرا مہمان تھا, مہمان تو جوتا بھی مارے تو ہمیں سہنے کا حکم ہے. میں چپ کر کے سنتا رہا. جب وہ سارا کچھ بول بیٹھا تو میں نے کہا بھائی صاحب اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن نہیں مانگی, کاؤنٹنگ کہا, کاؤنٹنگ کروں گا. 100 نمبر نہیں مانگے, کہا ہے میں کاؤنٹنگ کروں گا, اگر تمہارے 51 ہوئے تو باقی معاف کر دوں گا. تو جو گناہ عیب ثواب آپ بتا رہے ہیں, ممکن ہے اللہ معاف کر دے ان نیکیوں کی وجہ سے جو تبلیغ والے کر رہے ہیں. اور کسی کو برا کہنا یہ اپنے برا ہونے کی پہلی نشانی. میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے کو برا کہے. یہ میں اسے نہیں کہا, یہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو یہ میں نے نہیں کہا, آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو برا سمجھو. میں نے کہا اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے, کاؤنٹنگ. اور میں نے کہا یہ جو حکومت پاکستان ہے یہ کوئی اتنی اچھی حکومت نہیں ہے, لیکن یہ بھی اپنے رعایا کے لیے اتنی رحم دل ہے کہ جو لڑکا 33 نمبر لے اس کو پاس کر دیتے ہیں. 67 نمبر نہیں لیے کوئی بھی نہیں کہتا کہ تو فیل ہے, سب کہتے تو پاس ہے, تو پاس ہے, تو پاس ہے. فیل ہونے کا تانا کوئی نہیں دے سکتا, پاس ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا اللہ اس حکومت پاکستان سے کروڑوں گنا زیادہ مہربان ہے. پتہ نہیں کون سی نیکی پہ مہربان, اگر جاؤ. لیکن جو کہ مزاج بن گیا ہے تنقید, یہاں تک ایک کہنے لو جی دیکھو جی نور جہاں 27 رمضان مر گئی, شب قدر مر گئی. میں کہا اللہ تے کیس کرو ہن, جا اللہ تے مقدمہ کرو بھائی نور جہاں 27 رمضان کو کیوں مر گئی. 27 رمضان کو کوئی آدمی اپنی مرضی سے مر سکتا؟ اتنی مقدس رات, اتنا مقدس دن, تو کوئی بات تو اللہ کو پسند آئی جو اس کی موت دی.